اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم لاہور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم قدس سیر العزیز کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال بزم جلالیہ رضویہ کے کارکنان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اس اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام کے عظیم رہنما حضرت علامہ مولانا محمد عبدالرشید اویسی صاحب زید شرفہ کا خطاب سن رہے تھے، اور ان سے پہلے حضرت مولانا محمد رضا المصطفیٰ رازی زید شرفہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام کوئی زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہے۔ یہ جس جگہ میں ہم بیٹھے ہیں مسجد کا بالائی حصہ بھی انشاءاللہ چند دنوں تک مکمل ہو جائے گا۔ اس سلسلہ میں خصوصی کاوش جس شخصیت نے کی وہ ہمارے بہت مخلص اور دیرینہ رفیق تھے۔ چند دن پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے الحاج محمد خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصی طور پر آج اس پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ افتتاح کا پروگرام تو انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ یہ پاکستان کی وہ منفرد مسجد ہے کہ جس کا نام ہے جامع مسجد 12 ربیع الاول شریف۔ تو میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ زمین حاصل کرنے میں جن دوستوں نے تعاون کیا اور پھر اس مسجد کی تعمیر میں بالخصوص جو الحاج محمد خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کردار ادا کیا، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور الحاج محمد خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خالق کائنات جل جلالہ فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے، اور انجینئر محمد علی
جنہوں نے خصوصی توجہ کے ساتھ بڑا دلچسپی سے اچھے طریقے سے کام کیا، اور دیگر جو مزدور تھے جس لحاظ سے بھی جس نے جو خدمت کی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کائنات میں سارے سلسلہ خیر کی بنیاد ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز فرماتے ہیں، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، جسے بو کے تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ تو جو رحمت کی بنا ڈالی گئی اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ میرے آنے سے ساری زمین ہی مسجد بنا دی گئی۔ یعنی اس میں یہ صلاحیت آ گئی کہ اس میں کریں تو اللہ کو سجدہ ہو جائے۔ یہ پہلے ساری زمین کی شان نہیں تھی، چند مخصوص جگہوں کو یہ مرتبہ حاصل تھا، لیکن زمین کے ہر چپے کو جن کی آمد سے یہ شان ملی وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس بنیاد پر اس مسجد کے اندر آغاز میں آج اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو برکتیں آئی وہ پھر واپس نہیں گئیں، اور چپے چپے کو وہ برکات ملیں، اور اس میں اس امت کو یہ شان ملی کہ ویسے تو دیکھا جائے اگر کسی محلے میں کسی حکومت کی طرف سے چھوٹا سا کوئی پلانٹ نصب کیا جائے، اگرچہ وہ حکومت بدلے تو پلانٹ بھی بند ہو جائے، تو سمجھا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی بڑی اپروچ ہے، پورے محلے کو اس کی وجہ سے فائدہ ہوا۔ تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان دی ہے کہ اگرچہ کوئی محدث مفکر پیر طریقت نہ بھی ہو، عام کوئی امتی ہو، لیکن جب وہ پلاٹ مسجد کے لیے وقف کرتا ہے تو رب العرش قیامت تک کے لیے اس کا کوٹہ منظور کر دیتا ہے کہ اس جگہ کی طرف چلنے والے کو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، ہر قدم پہ گناہ جڑتا ہے، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا کوٹہ نہیں، اس حکومت کا ہے جو بدلتی ہی نہیں، اور یہ برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے منظور ہوئی، لیکن اس کا ظہور سرکار کے غلام کی زبان کے لفظ نکلنے سے ہوا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے قیامت تک کے لیے یہ جو امت مساجد ہے اس کو یہ شان عطا کی۔ یہ 15ویں صدی ہے، 16ویں میں آگے جا کر جب بھی اس کوئی فرد اس امت کا وقف کی نیت کرے گا، کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوگی کہ اب اس کے لیے یہ اہتمام ہے، سرکار نے سارے بندوبست پہلے خود ہی کروا دیے ہیں۔ یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں پہلے اس کا وہ مقام نہیں تھا، لیکن اس وقت مسجدیت کے لحاظ سے، یعنی میں جو کا اوپر والا حصہ ہے اس سے ہم اس کے وقف کی نیت کرنے والے ہیں، تو جو ساتھ والا پلاٹ ہے پیچھے ادھر کوئی چل کے آئے تو
اس کے لیے تو یہ درجہ نہیں کہ اسے رب کا پڑوسی کہا جائے اور اس کو ہر قدم پر نیکی ملے اور وہاں جو بیٹھا رہے فرشتے اس کے سر پہ رحمت کے پر تانے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، لیکن یہاں کے لیے اہتمام ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کی ہر صدی کے لیے رحمتوں کا اہتمام فرما دیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی یہ صرف ایک برکت ہی سامنے رکھیں تو ہر باضمیر انسان ضرور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہے گا، کہ کوئی چپا زمین کا ایسا نہیں، چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں میلاد کا فیض نہ پہنچا ہو۔ عرب عجم میں، شرق غرب میں، شمال جنوب میں، جنگلوں صحراؤں میں، شہروں میں، وادیوں میں، آبادیوں میں، تو جن کی آمد کی ایک جھلک کا اتنا فیض ہے، ان کی ہر گھڑی کے نور کا عالم کیا ہوگا اور نوازشات کس انداز کی ہوں گی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے، اور اس پر پھر اعلان نبوت ان برکات کے ظہور کا ایک خصوصی موقع ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے، زرقانی شرح مواہب کے اندر یہ موجود ہے، اول ما تکلم بہ لما ولد، کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، 40 سال تو کیا 40 دن بھی نہیں گزرے تھے، 40 دن تو کیا ابھی 40 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، ولادت کے وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے وہ لفظ یہ تھے، جلالو ربی الرفیع، رفت والے میرے رب، بلند شان والے میرے رب کا جلال۔ وفی شواہد النبوہ روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقع علی الارض رفع رأسہ، کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، لوگوں کے سر نیچے ہوتے ہیں، سرکار کا سر فوراً بلند ہوا۔ رفع رأسہ، آپ نے خود اپنے ارادے سے اپنا سر اونچا کیا، سر اونچا کر کے وقال بلسان فصیح، فصیح زبان کے اندر، عربی زبان فصیح میں آپ نے پڑھا، لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آتے ہی یہ اعلان کر دیا توحید و رسالت کا۔ اس کائنات کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ اعلان نبوت کا مرحلہ 40 سال کے بعد کا تھا، لیکن جو پیغام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، آتے ہی اس کی خبر اس معاشرے کو، کائنات کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دی، اور یہ واضح کیا کہ مجھے آج بھی پتہ ہے کہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جیسے کائنات کے سب سے بڑے انقلاب کا اعلان کر رہی تھی، ایسے ہی سرکار کی ہر ادا بھی اعلان کر رہی تھی۔ اب وہ صدا جو زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت ولادت نکلی، تو وہی پھر دنیا میں اربوں کھربوں انسانوں کی زبان سے اسی کا ظہور ہوا، وہی کلمہ جاری ہوا، اللہ کی توحید اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ لہٰذا
دنیا کی کوئی طاقت نہ اس ذکر کو بند کر سکتی ہے، نہ اسے دبایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس چرچے کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کی جا سکتی ہے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یہ آتے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ یہ شرح زرقانی کی جلد نمبر 1 تھی، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس میں اس انقلاب کا ذکر اس انداز میں ہے۔ صفحہ نمبر 346 کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث تو خود بخاری شریف میں ہے، فرما مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب اردا، کہ مجھے میرے رب نے بھیجتے وقت جو علم دے کر بھیجا، جو ہدایت دے کر بھیجی، وہ ایسی بارش ہے جو موسلا دھار برسے اور پوری کائنات پہ برسے، صرف چند گھروں پہ نہیں، چند مساجد میں نہیں، پوری روئے زمین کے چپے چپے پر۔ یعنی ایک تو وہ برکت ہے جو زمین کے اندر شامل ہو گئی مسجدیت کے لحاظ سے، اور ایک اوپر سے قیامت تک مسلسل برسنے والی برکت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، اور یہ تبدیلی معاشرے میں فوراً ظاہر ہوئی کہ جب اوپر نظام جو تھا، جہاں شیطان جا کے چوری کرتے تھے آسمانوں کے قریب سر لگا کے، وہ سارا نظام اس کی سیکورٹی ہو گئی کہ اب ایسا نہیں ہو سکے گا، اور نیچے زمین پر جو رسم و رواج تھے لوگوں کے، ان میں تبدیلی کے لحاظ سے یہ صورتحال سامنے آئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کان فی عہد الجاہلیہ اذا ولد لہم مولود، کہ جب رات کے وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو عہد جاہلیت میں یہ تھا، وَدَعُوهُ تَحْتَ الْإِنَاءِ، اس کو کسی برتن کے نیچے رکھ دیتے تھے، تھوڑا سا کھلا برتن کہ جس کے نیچے بچہ کھلا آ سکے، لا ينظرون الیہ، رات کو اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے، حتی یصبح، صبح اس کو دیکھتے تھے۔ یہ ان کی ایک رسم تھی، ان کا ایک رواج تھا۔ فلما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو کسی خاتون نے، جو ان کا نظام رائج تھا، اور اس میں حکمت بھی تھی کہ سرکار کا وہ انقلاب ظاہر ہونا تھا، انہوں نے وہی جو عادت جاری تھی لوگوں کی، اس کے لحاظ سے طرحوہ تحت برمتن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہانڈی کے نیچے رکھ دیا جو کھلے سائز کی تھی، جس طرح ان کا ایک دستور تھا۔ فلما اصبحوا، تو جب صبح کا وقت ہوا، اب وہ اپنے دستور کے مطابق اب ہم نے دیکھنا ہے، جب وہ برما اس برتن کے پاس آئے، فَإِذَا هِيَ قَدْ انْفَلَقَتْ اثْنَتَيْنِ، اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، وَعَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ تو سرکار کے اس کردار پر کہ یہ تو رسم و رواج کی دھجیاں بکھیرنے آئے ہیں اور جاہلیت کی ہر چیز کو بدلنے آئے ہیں، یعنی ان کو کس طرح کسی برتن کے نیچے اور کسی آگے کوئی کون سی دیوار اور رکاوٹ ہے جو ان کے فیض کو روک سکے، ان کی تحریک کو روک سکے۔ وہ جو بعد میں رستوں میں کانٹے بچھانے والے اور شیب ابی طالب کے اندر بند کرنے والے تھے، ان کو یہیں سے پیغام دے دیا گیا کہ جن کی راہیں آسمان تک کھلی ہوں،
ان کو برتن کے نیچے کون معذور کر سکتا ہے؟ اور جن کی ولادت کی گھڑی اتنی انقلابی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو ان کی بعد والی ہر گھڑی میں کس قدر نور چمکے گا اور کس قدر پرانے طریقے ختم ہوتے جائیں گے اور ان کی سنت کی ہر طرف جلوہ گری ہوتی جائے گی۔ یہ سنت جو آگے بڑھی، یہ دین جو آگے چلا، تو چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر اس امت کے اندر مجددین مجتہدین کا ایک نظام جاری ہوا۔ پہلے جب اندھیرے چھاتے تھے تو پھر نئے نبی آتے تھے، امتوں سے خود اپنے نبیوں کے چلے جانے کے بعد اندھیروں کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا، نئے نبی آتے تھے تو پھر جا کے روشنی کا بندوبست ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تو رب نے اس میں یہ بندوبست کیا کہ جب بھی اندھیرے آئیں تو ان کے مقابلے میں امت کے سویرے آئیں، کیونکہ ادھر تو نبوت کا دروازہ تو بند ہے۔ تو وہ لوگ جو امت کا سویرا قرار پائے، ان میں سے ایک بڑا نام 11ویں والے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیران دستگیر قدس سیر العزیز کا ہے، جن کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے دین کا احیاء کیا کہ جو تسلسل تھا مجددین کے لحاظ سے، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مجددین سے ایک بڑھ کے رابطہ اس انداز کا بھی تھا کہ ادھر سے فیض لینا اور آگے فیض دینا، اس کا اتنا بڑا منصب آپ کو دیا گیا کہ حضرت مجدد الف ثانی جو خود 1000 سالہ مجدد ہیں، انہوں نے مکتوبات شریف میں اس چیز کی وضاحت کی کہ ایک کتب بالاسالہ ہوتا ہے اور ایک کتب بالتبع ہوتا ہے۔ یعنی ایک کتب وہ ہے جو خود کتب ہے، ایک وہ ہے جو کسی کے سہارے کتب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کتب بالاسالہ یہ ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک جتنی صدیاں بیچ میں گزر گئی ہیں یا قیامت تک گزرے گی، مجدد صاحب کہتے ہیں ان میں ایک ہی ذات کتب بالاسالہ ہے، اور وہ ذات شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے۔ یہ امام محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اب دیکھو 1000 سالہ مجدد وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی احیاء دین اور آپ کے کردار کو یوں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ ان ساری صدیوں میں ولایت کی روشنی جس پاور ہاؤس سے مل رہی ہے وہ غوث پاک کا ہے کہ وہ کتب بالاسالہ ان ساری صدیوں کے، پھر جا کے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی رابطہ تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اس کا تذکرہ آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں کیا، جس کو قصیدہ خمریہ بھی کہا جاتا ہے۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ سَقَانِ الْحُبُّ كَاسَاتِ الْوِصَالِ فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي نَحْوِي التَّعَالِي سَعَتْ وَمَشَتْ لِنَحْوِي فِي كُؤُوسٍ۔ یہ جو مسلسل ان کا یعنی روحانیت بھرا قصیدہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، یعنی فیض لینے اور دینے کے لحاظ سے اس کی مناسبت کسی نہ کسی نبی سے ہوتی ہے۔ فرمایا میری مناسبت نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
زندہ باد۔ اس بنیاد پر یعنی یہ محی الدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے فیض کے فیضان رسیدہ اور فیضان رساں، آگے فیض رساں اور پہنچانے والے، اور اس میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم رب نے مجھے عطا کیا ہے، اور وہ خصوصی مقام آپ نے ان لفظوں میں ذکر کیا جو حضرت غوث پاک کے مزار شریف کے بڑے گیٹ پر لکھا ہے، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلا لا تغرب۔ پر اب پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے، مگر اپنا جب طلوع ہوا تو پھر غروب نہیں ہوا۔ افلت شموس الاولین، یعنی اولین سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نہیں، ان کے تو بات ہی اور ہے۔ یہ ہے کہ بغداد شریف میں کوئی یہ ایسی سرزمین نہیں جہاں کوئی اکا دکا ولی ہوئے ہوں، یہ وہ ہے جو گہوارہ اولیاء کا تھا، جس کا لقب یہ مہد الاولیاء، جس کا لقب ہے روضۃ الصالحین۔ وہ بغداد جس کے ایک ایک محلے میں 10-10 ہزار ولی آرام فرما ہے، وہ بغداد شریف جس میں حضرت غوث پاک سے پہلے بھی معروف کرخی، جنید بغدادی، داؤد تائی، حبیب اجمی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ جیسے قد آور ولی ہوئے تھے، لیکن یہ زمانہ اس بات پہ گواہی دیتا ہے کہ اگر آج بھی بچے بچے کو بغداد شریف کا تعارف ہے تو وہ غوث پاک کی نسبت سے ہے، حالانکہ وہاں تو بڑے بڑے اور بھی ولی پہلے بھی ہوئے، بعد میں بھی ہوئے۔ تو یہ ان کا شعر یعنی خبر کتنی سچی ثابت ہوئی۔ افلت شموس الاولین وشمسنا، یہ ولی کا پیغام تھا، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نسل کے ایک فرزند کا علم اتنا سچا ہو مستقبل کا، تو ان کے اپنا علم کتنا سچا ہوگا کہ آپ فرما گئے پہلوں کے سورج غروب ہو گئے، ہمارا لا تغربو، غروب نہیں ہوگا۔ تو اعلی حضرت نے کہا سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کے ڈوبے، افق کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ تو وہ خصوصی جو تعلق ہے اس کے لحاظ سے روح المعانی میں جلد نمبر 12 کے اندر ایک حقیقت کا ذکر ہے۔ بحث یہ ہو رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آپ سے فیض کا سلسلہ جاری ہے، اور فلاں کی بھی بعد از وصال سرکار سے ملاقات ہوئی، خواب میں دیکھا، چلتے چلتے انہوں نے کہا خواب میں نہیں بیداری میں بھی لوگوں نے فیض پایا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں جاگتے ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ کہتے ہیں وقت رؤیتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ لغیر واحد من الکاملین من هذه الامہ وقت رؤیتہ والاخذ منہ، صرف دیدار نہیں، سرکار سے فیض بھی پانا، یقظتاً عالم بیداری میں، صرف خواب میں ہی نہیں، عالم بیداری میں۔ اس کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے ابن ملقن کی طبقات اولیاء کا حوالہ دیا کہ اس میں یہ ہے کیا قال الشیخ عبد القادر الکیلانی، یہ جو گیلان ہے تو اس کو دو طرح پھر عربی میں گاف کو پڑھا جاتا ہے، یا تو کاف کے ساتھ یا جیم کے ساتھ، تو اس واسطے بات ایک ہی ہے،
خواہ عربی میں جیلانی کہیں یا کیلانی کہیں. ویسے ہمارے بزرگ تو کیلیاں والے شریف جو ہیں ان کو بھی سرکار کیلانی کہا جاتا ہے، تو گاف عربی میں نہیں بولا جاتا. تو اس واسطے یہ کوئی تعارض نہیں کہ کوئی کہے کہ وہ مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے غوث پاک گیلانی اور یہ جیلانی کہہ رہے ہیں اور کوئی کیلانی کہہ رہا ہے. تو گاف ہے عجم میں، فارسی میں، اردو میں، پنجابی میں، اور وہی گاف جو ہے کاف ہے یا جیم ہے عربی زبان کے اندر. تو عربی والے پھر سارے جیلانی سے تعبیر کرتے رہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر، دن کے ٹائم ظہر سے پہلے عالم بیداری میں نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. فقال لی یا بنی لم لا تتکلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار سے، یہ جو تصغیر کا صیغہ پیار سے ہوتا ہے بچڑا، یا بنیا اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے، لم لا تتکلم آپ واز کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگ آپ کے علم کے محتاج ہیں. لم لا تتکلم آپ کیوں تقریر نہیں کرتے؟ اب دیکھو یہ آغاز خطابت جب سرکار کی طرف سے ہے تو پھر اس کی انتہا کیا ہوگی؟ لم لا تتکلم، کس لیے تم کلام نہیں کرتے؟ قال کہتے ہیں قلت یا ابتا، میں نے کہا اے میرے ابا جی، انا رجل اعجم، میں آپ کا فرزند ہوں، سید ہوں، آپ کی آل سے ہوں، لیکن جس علاقے میں پیدا ہوا وہ علاقہ عجم کا ہے، یعنی ایران میں وہ جیلان ہے. تو میری عربی مادری زبان نہیں، اور یہاں بغداد جو ہے یہ گہوارہ ہے عربی فصیح لوگوں کا، یعنی یہ جو عراق کا علاقہ ہے صرف نحو کہ ساری نہریں وہاں سے ہی چلیں. وہ جو جھگڑے ہیں کوفیوں اور بصریوں کے کہ کیسے پڑھنا ہے، یا علم تجوید ہے، قرات ہے، فقاہت ہے، یہ سب کچھ وہاں سے ہی یہ چشمے چلے. تو مطلب یہ تو پوری یعنی عراق کو عقل العرب کہا جاتا ہے، عربوں کی عقل. تو بغداد ہے علم و حکمت کا گہوارہ. تو میں اجمی بندہ ہوں، تو میں کیسے عربیوں کے اندر عربی فصیح بولوں کہ جبکہ میری مادری زبان تو اجمی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اور یہ سرکار جانتے تھے، لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. غوث پاک تو مادرزاد ولی تھے، اور پھر اتنے سال پڑھا، کوئی کمی تو عربی میں نہیں تھی، لیکن سرکار سے جتنا ملے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، اجمی بندہ ہوں میں، بغداد شریف کے فصحاء کے سامنے میں کیسے کلام کروں؟ یعنی ایک دن آنا تھا کہ بغداد کی ہر چپے نے ان کی عربی زبان پہ گواہی دینی تھی، اور بغداد کے علم کی پہچان ہی ان سے ہونی تھی، اور پورے جہان میں بغداد کو تعارف ہی ان کی وجہ سے ملنا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اتکلم علی فصحاء بغداد؟ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح فاکا، اپنا منہ کھولو. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ
عالم بیداری میں آپ نے اپنا منہ کھولا، کہتے ہیں ففتحتہ، میں نے اپنا منہ کھولا، فطفل فیہ سبعا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار میرے منہ میں لعاب دہن مبارک اپنا ڈالا، 7 بار۔ یہ 7 کا عدد اس کی خاص حکمت ہے۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے، کہا کہ جس وقت 7 بار ڈالا تو ساتھ فرمایا تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اب شروع کر دو لوگوں کو تبلیغ کرنا اور مواعظ حسنہ سے انہیں رب کی طرف دعوت دو۔ زور سے پہلے یہ نوازشات کا سلسلہ جاری رہا۔ کہتے ہیں فصلیت الظہر، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، وجلست، اور میں بیٹھا۔ پتہ نہیں لوگوں کو کس نے بتا دیا، ہنگامی جلسہ ہونے لگا ہے۔ پہلا خطاب، کہتے ہیں حاضرنی خلق کثیر، خود بخود ہی خلق کثیر اکٹھی ہو گئی اس اجتماع کے اندر۔ یعنی جس بندے نے کبھی تقریر کی نہ ہو تو اس کے صرف بیٹھنے پر کہ میں تقریر کروں تو اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں، خلق کثیر، تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے دلوں میں یہ بات ڈالی گئی اور ان لوگوں کو متوجہ کیا گیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ اب ایک اگلا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ کہتے ہیں فرتج علیہ، تو میں جب تقریر کرنے لگا تو مجھ پر کپ کپی سی طاری ہوئی، یعنی پہلے خطاب میں۔ اب اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ فرتج علیہ فرأیت علیہ کرم اللہ وجہہ، میں نے جب تھوڑا سا راشا مجھے آنے لگا کہ جس کی وجہ سے پھر میں رک جاؤں بولنے سے، سامنے مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے۔ تو کہتے ہیں فرأیت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ قائما بیضائی فی المجلس، مجلس میں بالکل اپنے سامنے میں نے ان کو کھڑا دیکھا، اور کہنے لگے کہ فقال علی یا بنی لم لا تتکلم، انہوں نے کہا میرے بیٹے، پیارے چھوٹے بیٹے، کیوں نہیں بول رہے؟ لم لا تتکلم، تو کہتے ہیں قلت یا ابتاہ قدیر تج علیہ، کہ یہ صورتحال بنی ہے، میں بولنے تو لگا تھا مگر یہ مجھے اس میں جھجک سی محسوس ہو رہی ہے۔ فقال افتح فاکا، انہوں نے کہا پھر اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں ففتحتہ، میں نے منہ کھولا، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ کہتے ہیں جب 6 بار مکمل ہو گئے اور انہوں نے بس کر دیا تو فقل، تو میں نے کہا لما لا تکملها 7، سرکار نے تو 7 بار ڈالا تھا، تم 6 بار کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ کیوں؟ تو کہتے ہیں قال ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے پتا ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے نواز چکے ہیں، اور میں نے ایک بار ادب کے پیش نظر 6 تک روک لیا اپنے آپ کو کہ وہ سرکار کی شان ہے۔ 7 بار انہوں نے لعاب دہن آپ کو عطا کیا، میں 6 بار دے رہا ہوں۔
جو کہ فیض انہی کا ہے مجھ تک جو پہنچا، اور میں دوسرے مرحلے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ارشاد فرما کہتے ثم توارى عنی، پھر وہ غائب ہو گئے، تو میں نے خطاب شروع کر دیا۔ یہ ہے وہ پھر جس نے کتبوں کو چوروں کو کتب بنا دیا اور زمین میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج بھی یہ کتابیں غوث پاک کی ہمارے پاس جو موجود ہے، یعنی ایک ایک جملے میں معرفت کے سمندر ٹھاٹھے مارتے نظر آتے ہیں، اور ہفتے میں 2 دن آپ کا اجتماع، حد نظر تک لوگوں کا بیٹھنا، اور اس میں صوفی بھی، محدث بھی، صرفی بھی، نحوی بھی، بلاغی بھی، ہر علم کے ماہر انہیں اپنا اپنا حصہ ملتا جاتا تھا، کیونکہ یہ چشمہ جاری کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس میں عام یہ سمجھ میں بظاہر آتا ہے، شاید کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ سرکار دیں تو پیچھے تھوڑ کوئی نہیں رہتی، بلکہ سرکار کے غلام بھی تھوڑ نہیں رہنے دیتے، تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازنے کے باوجود پھر کیوں ضرورت پڑی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور پھر وہ 6 مرتبہ لعاب دہن دیں؟ اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت حضرت غوث پاک جو اپنی بیان کرتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، تو ادھر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تھا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر راشا طاری ہوا جب زملونی زملونی کی آواز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، اور وہ اس لیے نہیں تھا کہ سرکار کو پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی حکمتیں تھیں کہ آگے نبوت کی یہ ذمہ داریاں نبھانے کے لحاظ سے ساری چیزیں پیش نظر تھیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے آفاق کی طرف دیکھ رہے تھے، لہٰذا یہاں جو ارتجاج تھا یہ اسی مناسبت کے پیش نظر تھا۔ اور دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز جلال والی ہو تو وہ یک وقت دے دیں تو اس کو برداشت کرنے میں کچھ مشکل بھی پیش آ سکتی ہے، اور قسطوار دیں کسی سے پیار کی وجہ سے کہ اس کو زیادہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے، تو یہ ایک خصوصی شفقت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خصوصی محبت کے پیش نظر قسطوار ان کو ان انوار و تجلیات سے بہرہ ور فرمایا کہ پہلے خود جلوہ گر ہوئے اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی اور وہ تقسیم کرنے کے لیے فیض آئے، لہٰذا اس میں بھی کمال تھا۔ وہ یک بار نواز دیں تو اس میں بھی کمال ہے، اور وہ بار بار دیں تو یہ بھی مالا مال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کے اندر بھی اظہار محبت اور حکمتوں کے کئی جہان آباد ہیں۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد جو خطاب کیا اس کے لیے پھر پوری ایک کانفرنس چاہیے کہ وہ خطاب کیا تھا۔ لفظ اس کے یہ ہیں کہ غواص الفکر یغوص فی بحر القلب علی درر المعارف فیستخرجها الى ساحل الصدر
فَيُنَادِي عَلَيْهَا سمسار ترجمان اللسان فَتُشْتَرَى بِنَفَائِسِ اسمان حسن طاع فی بیوت آذن اللہ ان ترفع۔ تو اس میں یعنی آپ نے فرمایا کہ فکر کا غوطہ زن، ڈبکی لگانے والا، فکر کا غواص، اس نے ڈبکی لگائی کہاں؟ دل کے سمندر میں۔ اس نے دل کے سمندر کے اندر ڈبکی لگائی، کیا ڈھونڈنے کے لیے؟ معارف کے موتی ڈھونڈنے کے لیے۔ فکر کے غوطہ زن نے دل کے سمندر میں معارف کے موتی ڈھونڈنے کے لیے ڈبکی لگائی۔ فَيَسْتَخْرِجُهَا إِلَى سَاحِلِ الصَّدْرِ، کہ دل کے سمندر سے موتی ڈھونڈ کے وہ سینے کے ساحل پر لے آئے۔ تو پھر فرمایا فَيُنَادِي عَلَيْهَا، جب اس نے موتی اکٹھی کر لیے تو پھر اوپر تھا ایک بولی دینے والا، جو آکر ہوتا ہے یا بولی دینے والا کہ فلاں چیز تیار ہو گئی ہے، آؤ وصول کر لو۔ تو کہتے ہیں پھر زبان کے ترجمان نے اس پر آواز دی تو لوگ متوجہ ہوئے، تو فَتُشْتَرَى بِنَفَائِسِ اسمان حسن طاع فی بیوت آذن اللہ ان ترفع۔ وہ قیمتی موتی پھر بیچے گئے کہاں؟ اللہ کی مسجدوں میں۔ کس کے بدلے میں؟ حسن طاعت کے بدلے میں، کہ جو حسن طاعت لے آیا اسے وہ موتی ملتے گئے۔ تو یہ آغاز خطابت تھا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی وجہ سے جب آپ کے فرزند ارجمند فارغ التحصیل ہوئے تو آپ نے کہا خطاب کرو، انہوں نے خطاب کیا تو کسی پر کوئی کیفیت طاری نہ ہوئی، تو آپ نے کہا ممبر سے نیچے اتر آئیں۔ تو آپ خود جب ممبر پہ بیٹھے تو صرف چند لفظ ہی سادہ سے بولے تو سب کی کیفیت بدل گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یعنی جس کا خلاصہ بنتا ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہ آپ نے بہت پڑھا مگر ابھی بہت باقی ہے کہ جس سے دل کے احوال بدلتے ہیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جس انداز میں دین کی تبلیغ کی، وہ ایک ایک جھلک مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ الفتح الرحمانی، الفتح الربانی والفیض الرحمانی، 561 ہجری کے اندر، یعنی وہ تو آپ کی تاریخ وصال ہے۔ یہ غوث پاک کی ایک تصنیف ہے جو کہ شام سے چھپی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے فرمایا یا قوم احترموا کتاب اللہ عز وجل، اے قوم، یعنی یہ اب ایک نئی بات شروع ہونے لگی ہے کہ 11ویں پکانے والوں کو سبق بھی پکانا ہے۔ کہتے ہیں احترموا کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب کا احترام کرو، وتأدبوا معہ، اور اس کے ساتھ با ادب رہو، اس کے حقوق ادا کرو۔ وَهُوَ الْوُصْلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ تمہارا رب تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، یعنی وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ تمہیں رب سے ملانے والی ہے۔ یعنی رب کی ذات تک پہنچنا شوق تو ہر کسی کو ہے، اس شوق کو پورا کرنے کے لیے تمہیں قرآن مجید، برہان مجید کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور آگے علم کے لحاظ سے یعنی علم کی طرف ترغیب دے کر پھر فرمایا ہر علم کی میں بات نہیں کرتا، میں خاص علم کی بات کرتا ہوں۔ لا ينفع لسان علیم وقلب جاہل، فرمایا جس بندے کی زبان علم والی ہو اور دل جاہل ہو، فرمایا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
لا ينفع لسان علیم وقلب جاہل، یعنی علم صرف زبان پر ہے، دل جاہل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جہالت ہی ہے، یعنی یہ علم فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی من منافق علیم اللسان، فرمایا جن جن فتنوں کا مجھے امت پر خطرہ ہے۔ سرکار کا یہ انداز ہی ختم نبوت والا ہے، یعنی باقی انبیاء تو اس وقت کی بات کرتے تھے، پتا تھا ہمارے بعد نبی آئیں گے وہ خود سنبھال لیں گے۔ سرکار کو پتا تھا میں آخری ہوں، تو جس چیز کا خطرہ تھا پہلے بیان کیا کہ اس سے بچ کے رہنا، تو فرمایا کہ ان خطرے والی چیزوں میں سے سب سے جو بڑا خطرہ ہے اخواف ما اخاف علی امتی، میری امت پر مجھے جس چیز کا خوف ہے ان میں سے سب سے زیادہ جس کا خوف ہے وہ کون ہے؟ فرمایا بندہ منافق ہو اور پڑھ دین جائے، اس سے بڑی کوئی خطرناک چیز نہیں۔ من منافق علیم اللسان، جو ہمارے آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ذوالخویسرہ آ گیا، بخاری شریف میں اس نے کہا اے عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعدل اذا لم اعدل، اگر عدل میں نے نہیں کیا تو کرے گا کون؟ اس موقع پر سرکار نے فرمایا کہ یخرج من ضئد ھذا الرجل، اس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن کی تلاوت کریں گے مگر حلق سے نیچے نہیں جائے گا نور۔ تو یہ ہے علیم اللسان، یعنی صرف زبان والا علم۔ تو غوث پاک علم کے قائل ہیں، علم بردار ہیں، لیکن وہ جو زبان سے ہوتا ہوا دل تک پہنچے اور دل سے زبان پر آئے، کانوں سے دل تک جائے، نہ وہ بندہ غوث پاک کے مشن کا علم بردار ہو سکتا ہے جو پڑھنے پڑھانے کو فضول کہتا ہو اور اس کے علاوہ کسی تصوف کا قائل ہو۔ تو غوث پاک تو دن میں 18 پیریڈ پڑھاتے تھے، انہی لفظوں کے جنہیں کوئی کالے لفظ کہہ دیتا ہے، یعنی یہ قرآن و سنت، تجوید، قرات اور صرف، نحو، تفسیر، حدیث، یہ سب کچھ پڑھاتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں کہ انہی لفظوں کا صرف زبان تک اثر ہو اور دل میں اثر نہ ہو، آپ ایسے علم کے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ علم جو کہ باطن کو روشن کرے، تو یہ ہے قادریت اور یہ ہے تصوف کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا، اور فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں پڑھتا گیا، میں پڑھتا گیا، میں پڑھتا گیا، یہاں تک میں کتب بن گیا۔ حالانکہ مادرزاد ولی تو پہلے کتنا پڑھے ہوئے تھے، لیکن کہتے ہیں درست العلم، آگے حتی، یہ جو تم پڑھتے ہو حتی انتہائی غایت کے لیے ہوتا ہے، پڑھتا گیا، کتنا پڑھتا گیا، پڑھتا گیا، پڑھا جب تک میں کتب نہیں بنا، میں پڑھتا ہی گیا۔ درست العلم حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ ونلت السعد من مولا الموالی، اور میں نے سعادت مندی کے تاج اللہ سے حاصل کر لیے، میں پڑھتا گیا۔ اس واسطے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، حالانکہ وہ تو مادرزاد ولی تھے، کتنا علم تھا، پھر انہوں نے 29 برس پڑھایا، اور کلاس سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ 3000 علماء تھے جو سالانہ فارغ التحصیل ہوتے تھے۔
اب 3000 کو پڑھانے کے لیے آج تو چھوٹی سی محفل کے لیے سپیکر لگانا پڑتا ہے، تو جن کے فارغ 3000 ہوتے تھے ان کی کل تعداد کتنی ہوگی؟ تو اس واسطے یہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ جب غوث پاک نے اپنے استاذ محترم مخزومی، جن کو کچھ لوگ مخرمی بھی بولتے ہیں، اس میں شروع کیا، یہی جگہ جہاں آپ کا مزار ہے اور اب درسگاہ ہے، اور مجھے بھی وہاں پڑھنے اور پڑھانے کا بھی شرف حاصل ہوا، تو اس جگہ یعنی 1-2 دن میں کلاس کے لیے جگہ تنگ ہو گئی، تو آپ نے پھر شہر کے فصیلے شہر، جو شہر کے گرد دیوار بنی ہوئی تھی حفاظتی، اس کے باہر آپ نے کلاس لگائی، یعنی جن کے 3000 ہر سال فارغ ہوتے تھے تو ان کی کتنی بڑی یونیورسٹی تھی۔ یعنی آج کوئی بندہ نام غوث پاک کا لے اور دشمن ہو پڑھنے پڑھانے کا، تو وہ کس منہ سے غوث پاک کا نام لے؟ غوث پاک نے تو اتنا پڑھایا، اب کس کے سٹوڈنٹ، کس کے شاگرد بنتے ہیں 1 لاکھ؟ غوث پاک کے تو ڈائریکٹ شاگرد 1 لاکھ تھے، یعنی وہ 33 سال آپ نے پڑھایا، اور اس انداز میں 3,000 ہر سال فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور جو ویسے مجمع عام میں پڑھ کے جاتے ہیں وہ علیحدہ ہیں، یہ کلاس والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض عام ہوا ہر جہت میں، کہ ایک اندر دینے کے لیے تھا اتنا کہ ادھر رابطہ نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ادھر پھر احیاء دین کی تحریک، اور اس میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کیا۔ یہ فتوح الغیب جو آپ کی کتاب ہے، اور اندازہ لگائیں کہ کس درجے کے عالم دین ہے، محقق ابن تیمیہ جیسا بندہ مجبور ہوا اس کتاب کی شرح کرنے پر۔ ابن تیمیہ جو تصوف اور طریقت اور ان چیزوں کا ایک منکر تھا، لیکن اس نے بھی لکھا کہ جس شخص کی کرامتوں پر اجماع منعقد ہوا وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کہ 1-2 کرامتیں نہیں، ان کی کرامتوں پر اجماع منعقد ہوا، اس انداز کی کرامات تھیں۔ اور یہ الروض الظاہر فی مناقب الشیخ عبد القادر 880 ہجری میں جو امام برہان الدین نے لکھی، اور النور السافر فی مناقب سیدی عدی بن مسافر، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اول التصوف علم، تصوف کا آغاز علم ہے، یعنی شروع تب ہوتا ہے کہ جب علم دین، اول التصوف علم وَأَوْسَطُهُ عَمَلٌ وَآخِرُهُ مَوْهِبَةٌ، ان تصوف کا آغاز علم ہے، اور مڈل کلاس پھر جا کر درمیانی رستہ صوفی بننے کے بیچ جو مراتب ہیں سلوک اور طریقت کے، وہ عمل میں ہے سارا، اور پھر اس پر جو فضل خدا مرتب ہوتا ہے وہ آخر میں انعامات خدا تعالی ہے، وآخرہ موہبۃ۔ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ سارے آباد کرنا ضروری ہے۔ فالعلم یکشف عن المراد، بندے نے کہیں جانا ہو تو جس نقشے سے رستے کا پتہ چل جائے کہ میں نے فلاں شہر جانا ہے، اس کی فلاں محلے میں جانا ہے، فلاں گلی میں جانا ہے، تو وہ کتنا بندے کے لیے مفید ہے کہ اگر
پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کس شہر میں جانا ہے تو کبھی ساری زندگی پہنچ سکتا ہے کہ شہر کا ہی پتہ نہیں، شہر کا پتہ ہو، محلے کا پتہ نہ ہو، پھر گلی کا پتہ نہ ہو، مکان کا پتہ نہ ہو، تو کیسے اس کو رسائی حاصل ہو؟ تو غوث پاک مثال دے کے سمجھاتے ہیں، فرمایا فالعلم یکشف عن المراد، علم تمہیں ایڈریس بتاتا ہے کہ جانا کہاں ہے، اور صرف ایک بار ایڈریس بتا کے چھوڑ نہیں دیتا، منزل تک پہنچاتا ہے کہ یہاں جانا ہے۔ اور والعمل یعین علی الطلب، وہاں جا کے جو کچھ لینا ہے کہ کتنی گٹھڑیاں باندھنی ہیں، کتنا ذخیرہ اٹھانا ہے وہاں سے، اس پر تعاون عمل کرتا ہے۔ اور پھر موہبہ انسان کو اس کی منزل تک کے جو حقیقی مقاصد ہیں وہ پورے کرتا ہے۔ تو اس سے پھر آگے آپ نے پھر درجات کی تفصیل کی جو ایک لمبا سبق ہے۔ بہرحال یہاں سے آپ نے پھر وہی بات کی جو کشف المحجوب میں داتا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف علم کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ صرف عمل کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ علم کی بات سنا کے عمل سے دور کرتے ہیں، کچھ عمل کی سنا کے علم سے دور کرتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے کہا دونوں ٹولے ہی گمراہ ہیں۔ فرمایا علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، دونوں اکٹھے ہو تو پھر جا کے بندے کو نجات ملتی ہے اور اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی نظر آ رہی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کتاب ہے اصول الدین، اصول دین۔ کل چونکہ اقامت دین کے اندر ہمارا موضوع ہے مواقف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مواقف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نظریات کیا تھے، عقائد کیا تھے، ان کا موقف کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا۔ مثلا آج معراج شریف کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں عرش پر جا کر لا مکان کی خلوتوں میں اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ تو کوئی کہتا ہے نہیں وہ خواب کی بات تھی، معاذ اللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی اس امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں نہیں، ہم اتنی پنیری ہیں کہ ہمارے غوث اعظم انہوں نے یہ کتاب اصول الدین جو پہلی مرتبہ چھپی، اور اس کی ایک بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے، اس میں آپ نے اس سلسلہ میں باقاعدہ باب قائم کیا، اور ہر باب سے پہلے آپ نے یہ لکھا اہل السنت یعتقدون، کہ یہ سنیوں کا عقیدہ ہے۔ سنی اچھا، تو کل انشاءاللہ یہ جو کہ مواقف مستقل ہم بیان کریں گے مختلف کتابوں سے، تو کہتے ہیں نؤمنو، اس کے 177 صفحے پر، نؤمنو بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فی لیلۃ اسریا بعینی رأسہ لا بفوادہ فی المنام۔ فرمایا خواب میں دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ پوری کتاب صرف عقائد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، اور اللہ کا فضل ہے اتنی صدیوں کے بعد بھی ہم بھولے نہیں، ہم اسی رستے پہ ہیں جو رستہ غوث اعظم دکھا کے گئے تھے، اور
وہ لکھے ہوئے عقائد ان سے اگر میچ کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ میچ کرتا ہے. یعنی کئی لوگ بگڑ گئے، بھٹک گئے، بک گئے، کچھ سفارت خانوں کی نظر ہو گئے، کوئی ریال کہیں ایران، کہیں کویت، کہیں سعودی عرب، لیکن سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ بریلی شریف سے بغداد، بغداد شریف سے مدینہ منورہ. تو یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اسباق ہماری سعادت ہے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا وقت عطا کیا اور جو بہت حسرتیں تھیں وہ اللہ کے فضل سے پوری ہوئیں. اور قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انتخاب کیا بغداد شریف کا. اس وقت طرابلس یونیورسٹی میں بھی داخلہ ہو سکتا تھا، ازہر میں، دوسری یونیورسٹیوں میں. تو یہ خاص وجہ تھی بغداد شریف کے اندر داخلے کی. مجھے جب انہوں نے رخصت کیا کراچی سے تو فرمانے لگے کہ آپ نے جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی کے بعد آپ نے دربار غوث اعظم پہ آ کے بیٹھ جانا ہے، پھر رات بھی وہاں گزارنی ہے، پھر اگلا دن بھی، تو پھر آپ نے جانا ہے. لیکن کہا آپ جا کر بابا فقیر محمد سے ملیں اور اسے میرا بتائیں کہ میں نے بھیجا ہے، تو پھر اس میں اور بھی موقع مل جائے گا. تو میں بابا فقیر سے جب ملا تو مجھے دربار غوث اعظم پر ہی حجرہ مل گیا. یعنی روزانہ صبح حاضری دے کے پھر یونیورسٹی میں جانا اور واپس پھر جو شیخ بغداد تھے شیخ عبدالکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس صرف فضلاء کو جو وہاں کے پڑھے ہوئے تھے داخلہ ملتا تھا، تو ان کے پاس پچھلے ٹائم کی کلاس میں مجھے ان کے پاس بھی داخلہ ملا. اور پھر اللہ کے فضل سے 11واں مصلی بھی 11ویں والے پیر کے دربار میں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. اس واسطے بہت سی یعنی ذمہ داریاں ہمارے لیے وہاں کی وجہ سے بھی موجود ہیں جن ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولی ہیں جو مصلی ہی نہیں بچاتے، محلہ بھی بچاتے ہیں. اور محلہ چھوٹا سا نہیں، سارے جہان کا محلہ. یعنی آپ کے دارالعلوم کے فارغ التحصیل بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور اتنا بڑا کردار انہوں نے ادا کیا. یعنی تحریک پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور غلبہ اسلام کی کوشش یہ قادری تصوف کی گھٹی میں موجود ہے. جیسے نقشبندی تصوف میں مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ جو کھڑے ہو گئے اکبر کے سامنے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ اور پھر حضرت خواجہ غریب نواز بھی اس تصوف کے قائل تھے کہ آپ نے باقاعدہ جو اس وقت ہندو دھرم تھا اس کے مقابلے میں کردار ادا کیا. اور احمد شاہ ابدالی جیسے جو مجاہد تھے ان کی تحریک پر بر صغیر میں آئے. تو ہم ایسے بزرگوں کی روحانیت کے سلسلے سے منسلک ہے. تو اس وجہ سے اب اس زمین پر اس دین کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ہیں کہ ہم آج میزبان ہیں اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اس پر پہلے بھی راتیں آتی رہی ہیں لیکن ڈیرا نہیں لگا سکی، جو آئی ہے اسے بھاگنا ہی پڑا ہے. تو
انشاءاللہ یہ دین چمکے گا، مزید چمکتا رہے گا، اور جو اس دین سے جس کی کرسی ٹکرائے گی پاش پاش ہو جائے گی۔ یعنی اس کی جو ممبر و محراب میں پاور ہے، اس دین کی ممبر و محراب میں پاور ہے، جس نے بھی اس ممبر و محراب کا رخ کیا وہ بھٹو جیسے کوئی ہو، انہیں پھر بالآخر شکست ہوئی۔ ان کے لیے زمین تنگ ہوئی جنہوں نے علماء ربانی پر زمین تنگ کی۔ تو انشاءاللہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ مشن ہے اور اس نے انشاءاللہ جاری رہنا ہے۔ اور سنی سیمینار لائیو یہ پروگرام چونکہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے تو میں سب کو اس کی تیاری کی دعوت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کو منعقد کریں گے، اور تاریخ اس کی کیا ہے؟ 29 دسمبر۔ سال آئے یا سال جائے تو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں، کیونکہ رب فرشتے بھیجتا ہے نا مغرب عصر کے ٹائم، ادھر فجر کے ٹائم، تو فرشتے جا کے رپورٹ دیتے رب ہم گئے تھے پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، ہم آئے ہیں پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جو شمسی سال ہے اس کے لحاظ سے دوسرے لوگ کچھ اور کرتوت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دین سے رابطہ ہے، تو آئے یا سال جائے اس میں یہی ہے کہ دین کا جھنڈا لہرائے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ اس سے پھر آگے انشاءاللہ اگلا لمحہ عمل ہم اس میں دیں گے۔ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام، یہ مدینہ منورہ سے چلی ہے، اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا مسجد نبوی میں سرکار کے سامنے گونجی ہے، اور بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس صدا کو دبا نہیں سکتی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی دن رات کی مسلسل کاوشوں سے، جن میں ہمارے بہت سے قائدین نے محنت کوشش کی، اویسی صاحب نے، دیگر نے، آصف صاحب نے، مولانا صدیق مصفی بیٹھے ہیں، مولانا فرمان علی، مرتضی علی ہاشمی صاحب، دیگر احباب، اللہ کے فضل سے بہت سے علماء کی رہائی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ باقی کی رہائی کے لیے بھی کوشش جاری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک نکہت و نور کی تحریک ہے، اس کے حقیقی مقاصد تک ہم اس کو لے کے جائیں، اور حکمت، بصیرت اور دانائی کے ساتھ۔ شجاعت ایک بہت بڑا وصف ہے، اور حماقت ایک بہت گھنونی بات ہے، لیکن دونوں میں فرق بالکل معمولی سا ہوتا ہے۔ حماقت اور شجاعت میں اس فرق کو اگر بھلا دیا جائے تو پھر بہت سے کیے ہوئے کام بھی معاذ اللہ کھڈے لین لگ جاتے۔ اس واسطے چیتے کی آنکھ لے کر سونا جنگل، رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہم نے اس مشن پر آخری سانس تک پہرا دینا ہے، اور اگر کسی وقت اچانک لسٹ مانگے کوئی
کہ ختم نبوت کے لیے جانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ اعلان ہو، تو میں اپنے مرکز میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنا نام پیش کروں گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا مشن ہے، اور یہ جان پیش کر دینا یا اعلان کر دینا یا عملاً پیش بھی کر دینا کوئی بڑا کام نہیں، اس مشن کے پیش نظر جتنی مشن کی شان ہے۔ مگر کسی ایسے عمل میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرنا، اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کو، اپنے مسلک کو، اپنے مشن کو، کہ پورے کا پورا قافلہ، پورے کا پورا کارواں کسی بند گلی میں بند ہو جائے، تو یہ مشن سے وفا نہیں ہے۔ کوئی جان بوجھ کے کرے یا کوئی کسی سے کروائے، بالآخر اس کے نتائج قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں، اور وہ پھر بڑے مشکل مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آخری سانس تک ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔